حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. اچھا کیسا منظر ہوگا جی؟ میں تو نہیں گئے نا. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. سبحان اللہ. ذرا ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری درمیان میں صرف 6 واسطے ہیں. 6 واسطوں کے بعد حضرت موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے. حضور خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت غیاث الدین. ان کے والد ہیں حضرت کمال الدین. ان کے والد ہیں حضرت نجم الدین طاہر. ان کے والد ہیں حضرت عبدالعزیز. ان کے والد ہیں حضرت محمد ابراہیم. ان کے والد ہیں حضرت محمد ادریس. 6 واسطے درمیان میں. ان کے والد ہیں حضرت موسیٰ کاظم. ان کے نام پہ وجد نہ ہو تو پھر مجھے شک پڑنا. امام موسیٰ کاظم کس کا بیٹا ہے؟ امام جعفر الصادق. سبحان اللہ. نہ ہوئی تو آگے چلنا. امام جعفر الصادق وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں سلطان العارفین باجدید بستامی رضی اللہ. جس کے غلاموں کی صف میں باجدید بستامی دکھائی دے رہا. جن کے مرتبے کا یہ حال ہے. باجدید بستامی فرماتے ہیں قیامت کے دن کا غم نہ کر, اگر میرا نام تجھے یاد ہو گیا تیری بخشش کروا دے. حضرت باجدید بستامی فرماتے جس کو میرا نام یاد ہوا قیامت اور کچھ نہ ہوا, میرا نام یاد ہو گیا ایمان کے بعد, فرماتے سفارش کر کے بخشوا کے جنت میں. باجدید بستامی یہ غلام کا حال ہے. تو جعفر صادق کا اپنا امام جعفر صادق کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امام محمد باقر. امام باقر کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امام زین العابدین اسیر کربلا. تو امام زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, شہزادہ گلگوں کبا, راکب دوش مصطفیٰ, نور نظر حیدر کرار, سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. حضرات جب یہ شہزادہ حضرت معین الدین چشتی خانہ کعبے کا طواف کرنے گیا ہو, چشمہ تصور میں کبھی منظر لائی ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں معین الدین طواف کرتا ہو, میں کہتا ہوں سچ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کعبہ بھی کبھی گرد گھومتا. میں نہیں سمجھا سکا ہوں, اگر میرے ساتھ نہ چلو گے تو آگے چلنے والا نہیں. اچھا آپ کہیں کہاں سے لے آئے ہو جی کبھی کعبہ بھی گرد گھومتا ہو؟ میں کسی اور سے نہیں کہتا, امام اہل سنت امام محمد رضا سے پوچھ لیتے. وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بات کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. میں کہتا ہوں اگر کعبہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرنے آ سکتا ہے, تو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گیا ہوگا تو کعبہ کیوں نہ گرد گھوما ہوگا؟ خواجہ اجمیر بھی اپنے دامن میں جو مرتبے رکھتا ہے اس کی کسی کو کیا خبر کہ معین الدین کیا ہے. جس کے ماننے والوں کی صف میں بختیار کاکی کھڑا دکھائی دے, جو ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن زبانی یاد کر کے آیا, ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن یاد کر کے آیا بیٹا. جس کے ماننے والوں کی صف میں فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز کھڑا. یہ فرید الدین گنج شکر کتنا بڑا شہباز. ان کے مرید ہیں نا, ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی, جن کو اولیاء کہا جاتا. اولیاء جمع ہے, ذرا غور کرو, اولیاء جمع ہے. یہ شہزادہ اکیلا ہی ایسا ہے جس کو سارا زمانہ کہتا ہے نظام الدین اولیاء. یہ ایک بندہ کروڑوں ولی اپنے دامن میں رکھتا ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر کی جب مدح لکھتے ہیں, ان کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں, معلوم ہو جائے فرید الدین کیا جائے. جس کو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے گفتی, فرماتے بودی,
بودی اگر نبوت بعد از نبی روا، کہ اگر سرکار کے بعد نبوت کا سفر جاری ہوتا، چونکہ سرکار خاتم النبیین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نیا نبی ہو نہیں سکتا۔ سرکار خود فرما چکے آنا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، خود فرما چکے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی فلا نبی۔ رسالت بھی منقطع ہوئی، نبوت بھی منقطع ہوئی، اب میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آنا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم ساری امتوں میں سب سے آخری۔ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آ سکتا۔ سرکار خود فرماتے ہیں ختم بی النبیون، تمام نبیوں کی آمد کا سلسلہ مجھ پہ آ کے ختم کر دیا گیا۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب بھی فرما چکا، سرکار بھی فرما چکے، فرمایا اب نبوت کا سفر جاری رہ ہی نہیں سکتا، ختم ہو گیا، مجھ پہ آخری نبی۔ یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں چونکہ نبوت گئی اب ہو نہیں سکتا، اگر بالفرض والمحال چلتی بودی اگر نبوت بعد از نبی روا گفتی تمام خلق مرورہ پیمبر است، کہ اگر نبوت کا سفر جاری رہتا، چونکہ سفر جاری نہیں ہے، ختم ہو چکی، اب نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہتا ہوں میرے پیر فرید الدین کو رب نے جو اوصاف بخشے ہیں، جو بھی ان کو دیکھتا کہتا پیغمبر ہے۔ میرے پیر کے اندر رب نے یہ اوصاف رکھے۔ خود نظام الدین محبوب الہی کے مریدوں کو دیکھو، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ان کا مرید، یہ وہ شخص ہے جس نے سورج کو لگام میں ڈال کے روکا ہے، 2 مرتبہ روکا ہے، ایک مرتبہ حضور مولا علی شیر خدا کی نماز کے لیے، اور وہ بھی نماز اثر تھی جس کے لیے روکا گیا، دوسری مرتبہ نصیر الدین کے لیے، وہ بھی نماز اثر تھی جب روکا گیا۔ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی جن سے یہ سلسلہ علیہ چشتیہ چلا ہے، یہ میر خسرو کے پیر بھائی ہیں، یہ میر خسرو کے پیر بھائی نصیر الدین محمود چراغ دہلوی جس کے سر پر انہوں نے خلافت کا تاج رکھا۔ یہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی حال سنا دو تھوڑا سا۔ یہ ایک بادشاہ دلی میں بیٹھا، فقیروں سے بگڑ گیا، اکثر یہ بادشاہ فقیروں سے بگڑ جاتے، بگڑ گیا فقیروں سے، ہر کسی کو بلا لیا اپنے دربار میں۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو بھی پیغام بھیجا، آؤ، فرمایا ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کیا لینا تیری بادشاہ، نہ ہم تجھ سے الجھتے ہیں نہ تو الجھ، ہمیں معاف کر۔ بادشاہ نے بپرا ہوا تھا، آپ کو بلا لیا، اور یہ جو 2 ہڈیاں ہوتی گردن کو اور بازوؤں کو جو ملاتی، یہاں پہ سوراخ کر دی، سوراخ کر کے رسیاں ڈال کے اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، پوری دلی میں گھماتے رہتے، جس طرح گھوڑے کو لگام میں ڈال کے گھمایا جاتا ہے ایسے گھماتے، خون رستا رہتا تھا، نمازیں ضائع ہونے کا اندیشہ۔ وہ بادشاہ کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی کام، کوئی خدمت ہمارا اپنے دن میں لو۔ مجبور ہو کر حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے فرمایا اب جو تو کہتا ہے کریں گے، ہماری نمازیں ضائع ہونے کا امکان ہے۔ اس نے آپ کے ذمہ لگا دیا کہ کپڑے میرے دھونے بھی، سکھانے بھی، پریس بھی کرنے اور مجھے پہنانے بھی، وقت بے وقت طلب کر لیتا۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ابھی شروع ہوا ہی تھا، بلا لیا، یہ میرا لباس اس کو دو، اس کو سکھاؤ، اس کو پریس کرو، پھر مجھے پہناؤ۔ اب آپ کپڑے دھو رہے ہیں، اوپر سے اس کے کرندے چڑھے ہوئے، آگے پیچھے ہٹنے نہیں دیتے، نماز اثر کا وقت جا رہا، ادھر کپڑے سوکھ رہے ہیں سورج ڈوبنے کے قریب۔ اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے سورج کو مخاطب کیا، فرمایا زمانے نے ہم سے نگاہیں پھیر لی، زمانہ بے وفائی کر گیا ہے، اب تو بے وفائی نہ کر، تیرے ہوتے ہوئے ہماری نماز اثر جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی فرمایا سورج ادھر ہی رک گیا۔ آپ نے پھر کپڑے دھوئے، پھر سکھائے، پھر پریس کیے، پھر بادشاہ کو پہنائے۔ بادشاہ کو پہناتے جاتے تھے، بند باندھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بٹن سیدھے ہوتے ہیں نا، اس وقت ان کے ہاں یہ بائیں بازو کے پیچھے باندھا جاتا ہے، بند باندھتے تھے، فرماتے تھے نصیر الدین باندھ رہا ہے، ملک الموت کھولے گا۔
نصیر الدین باندرا اسرائیل کھولے گا اس میں. اب تو بچ نہیں سکتا, چشتیوں کی تلوار ہے جو تجھ پہ چل گئی. سعد فرمایا چشتی اپنی تلوار کسی پہ چلاتے نہیں, خود کوئی آ کے ٹکرا جائے تو اس کا مقدر. اب بادشاہ گیا, گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑے نے ٹکر کھائی, گھوڑا گرا, بادشاہ گرا, من کا ٹوٹا, مر گیا. یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا سورج کو کہ تو میری نماز کو ضائع نہ ہونے دے. زمانے نے نگاہیں پھیری ہے, تو رک. اب جب تک آپ کپڑے دھو کر فارغ نہیں ہوئے, سورج ادھر ہی کھڑا. یہ نظام الدین کا مرید ہے, خود نظام الدین کا, خود نظام الدین محبوب الہی کا حال ہے. تو نظام الدین اپنے فرید گنج شکر کی بات کر, یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا پیر ہے, یہ پیر سیال کا پیر ہے, یہ حضرت خواجہ سلیمان توسنی کا پیر, علی احمد صابر کلیری کا پیر, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کعبہ خود ان کے گرد گھومتا. ابھی میں پورا سمجھا نہیں سکا. خود امام اہل سنت امام احمد رضا کہتے, وہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبے کا آپ طواف کر رہا تھا, کہتے ہیں میں نے طواف کیا, حج کیا. کہتے جب میں طواف ودا کر کے جانے لگا, پہلی زندگی میں جب طواف کیا خانہ کعبے کا, تو پھر فل بدی کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کیا منظر ہوگا جی اس وقت. کہتے اب میں خانہ کعبے کے اندر کھڑا کھڑا کہتا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا, خوب بجھائی پیاسے, آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو. پڑھتے رہے, آخر میں کہا غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. کہتے یہ میری آواز نہیں, غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کہتے اب تک تو میں گھومتا تھا کعبے کے گرد, جب سرکار کی محبت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا, مجھے لگا کعبہ خود میرے گرد گھومتا ہوا, کیونکہ محبت مصطفیٰ نے رات بڑی بیت گئی. میں جو کہنا چاہتا ہوں, جب خواجہ اجمیر گیا ہوگا, مجھے لگا وہ کعبے کے گرد گھومتے ہوں گے, کعبہ ان کے گرد گھوم رہا. حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا, ادھر سے آواز آئی معین الدین ہم نے تیرا آنا قبول کیا, جا ہم نے تیرے گناہ بخشے, جا ہم نے تجھے بھی بخشا, جا ہم نے تیرے صدقے سے تیرے گھر والوں کا بھی بخشا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے سوچا وقت بڑا سہانا ہے, ادھر سے اتنی ندا آئی ہم نے تجھے بخشا, تیری خاطر تیرے گھر والوں کو بخشا, تیرا آنا قبول کیا, تیرے گناہ معاف کیے, مانگ کیا مانگتا ہے. کہتے میں نے سوچا وقت بڑا سہانا ہے, ادھر سے دینے کا وعدہ آ گیا ہے, مانگ لینا چاہیے. کہتے میں نے عرض کیا مولا تیرا معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے جب تک کہ مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنت میں داخل ہو, مجھ سے پہلے ہر مرید جنت میں نہ بھیجا جائے. کہتے ادھر سے ندا آئی ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت. لوٹ آئے سرزمین ہندوستان میں آئے, اور کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا. کسی خادم نے عرض کر دیا حضور مریدوں سے مراد کون ہے؟ وہ مراد ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, وہ مراد ہے جس نے خدمت کی, وہ مراد ہے جس نے لنگر پکایا, وہ مراد ہے جس نے مہمانوں کو سنبھالا, وہ مراد ہے جس نے جھاڑو دیا, وہ مراد ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا جس نے چہرے کی زیارت کی. آپ سنتے رہے, آخر میں مسکرا کے فرمایا تم نے رب کی رحمت کو بڑا چھوٹا کر دیا, تم نے رب کی رحمت کو بہت ہی چھوٹا کر دیا. اس نے کہا حضور کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا یوں نہ کہہ کہ مریدوں سے مراد کون ہے, میرے مریدوں سے مراد قیامت تک آنے والے سلسلہ چشتیہ کے ہر مرید ہیں, وہ مجھ سے پہلے جائیں گے, میں بعد میں جانے والا. حضرات یہ بات ذرا غور فرمائیں گے, رب سرکار فرما چکے ہیں کہ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا, فرمائے گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آخری نہ لاؤں.
اور خواجہ اجمیر کہتے ہیں جب تک مجھ سے پہلے میرے سارے نہ گئے میں جنت میں جانے والا ہوں۔ یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ قادریہ ہے، اس کے اندر کوئی پرویا گیا کیا ملے گا؟ ایک بات اعلیٰ حضرت سے آپ کے سامنے رکھو۔ بعض بندے کہتے رہتے ہیں جی وہ ہم آئے تھے لیکن ملا کچھ نہیں، نقشبندی ہوئے، چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے، قادری ہوئے، ملا کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں تیرا شکوہ اپنی جگہ پہ رہا لیکن میری بات سن۔ حضور کیا فرمایا؟ تجھے اور کچھ نہ ملا لیکن یہ بتا کیا یہ کم ہے کہ نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ فرمایا تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ جب چشتیوں کی لڑی لگے گی جہاں پہ بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ قادریوں کی لڑی آئے گی وہاں پہ بڑے بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ نقشبندیوں کی لڑی آئے گی بڑے بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ سہروردیوں کی لڑی آئے گی بڑے بڑوں کے نام آئیں گے تیرا بھی آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول کی صحبت نصیب ہو؟ بلبل کو پھر آگے ایک جملہ اور کہہ گیا، قلم ہی توڑ دیا۔ فرمایا تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ پروانے کو شمع پہ مر مٹنا نصیب ہو؟ اللہ کے ولیوں کی سنگت ہے، اس سے تیرا بیڑا پار ہوگا دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں۔ جو خواجہ اجمیر کا ہوا وہ محمد عربی کا ہوا، جو محمد عربی کا ہوا وہ رب کا ہوا، جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ہوا وہ مصطفیٰ کا ہوا، جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا۔ یہ جو ان کی مفتی صاحب حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجاہدات ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرماتے 70 سالوں میں میرا وضو بغیر حوائج ضروریہ کے نہیں ٹوٹا۔ غور فرمائے 70 سال بیت گئے، 70 سال بیت گئے، میرا وضو بغیر حوائج ضروریہ کے نہیں ٹوٹا۔ پھر فرماتے 70 سال بیت گئے ہیں، اس فقیر کی پشت نہ کبھی رات کو زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ 70 سال بیت گئے ہیں، حضور خواجہ اجمیر خود فرماتے ہیں میری پشت نہ کبھی زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ آئی۔ پھر فرماتے 70 سال بیت گئے، میرا حال یہ ہے ایک قرآن دن کو پڑھتا ہوں ایک قرآن رات، قرآن کی تلاوت کا یہ ہے، ایک قرآن دن کو تلاوت ہوتا ہے ایک قرآن رات کو تلاوت ہوتا ہے، میرا حال یہ ہے۔ اور خواجہ اجمیر کے ہاں پیری مریدی کی جو شرط ہے قریب قریب نہایت انوکھی نظر آتی۔ فرماتے میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا نامہ اعمال 20 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور فرمائی 20 سال بیت جائیں، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک گناہ بھی نہ لکھ سکے پھر مرید ہے۔ تو پیر کب ہوتا ہے؟ اب غور فرماؤ حضرات، توجہ فرمائیے، اپنی باتیں چھوڑ کے بات سنیے فقیر کیا ہے۔ خواجہ اجمیر کہتے ہیں 20 سال تک بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہو پھر وہ بندہ مرید خالص ہے۔ 20 سال تک گناہوں سے بچے پھر مرید ہے، تو پیر کب ہوتا ہے؟ اب اچھا یہ عام پیر تو اور ہو سکتا ہے، جس نے خود کہا ہے اس کا درجہ کتنا ہوگا، اس کے درجے کا حل کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیری مریدی کی شرائط رکھی ہے نا، اس میں فرماتے پیر کے اندر 3 خوبیاں ہونی از حد ضروری اضافی طور پر۔ ویسے تو ہر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پیر کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، جھوٹے عقیدے والا نہ ہو، صحابہ کرام کا بغض نہ رکھتا، اہل بیت کا بغض نہ رکھتا۔ اور ہمارا پیر کہتا ہے صرف سنی نہ ہو، متصب سنی ہو۔ متصب سنی ہوتا ہے نا،
جیسے لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز مارو نا پلٹ کے پیچھے پلٹاتا ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. سنی ایسا سنی ہو، یہ پلپلا سنی ہو نا، وہ پیری کے لائق نہیں. عام کتابوں میں 3 شرطیں لکھی ہیں. سب سے پہلی شرط سنی صحیح ہو لگی، دوسری شرط رکھی عالم، جاہل بندہ پیری کے قابل نہیں. یہ پیری مریدی ہے، راہ دکھانا ہے، تو خود ہی جاہل ہے، کیا دکھائے گا؟ چونکہ میرا تو یہ مضمون نہیں ہے بھی میں جس مضمون پہ کلام کرنا چاہتا ہوں. تیسری شرط رکھی سلسلہ کڑی بکڑی بارگاہ رسالت تک، ایک دوسرے کے ایسے ایسے کسی مقام پر درمیان میں کوئی ایسی جو ہے وہ ٹوٹا نہ ہو، کڑی ٹوٹی نہ ہو، ٹوٹ گئی ہو پھر فیض نہیں ملے. توجہ کیجیے. اچھا عام کتابوں میں 3 لکھی، ساتھ اس کے اندر ایک جز اور اضافہ کیا ہے. وہ کیا اضافہ ہے؟ کہتے ہیں فاسق نہ ہو، فاسق مولن نہ، اندر کوئی چھپا رکھی ہو اس کا تو ہمیں نہیں پتا، ظاہری طور پہ کوئی اعلانیہ فسق نہ کرتا، بس داڑھی نہ مڈاتا ہو، بس نمازیں نہ چھوڑتا ہو، سود کے دھندے نہ کرتا ہو، جھوٹ بول کے مسجدیں قبضے میں نہ کرتا ہو. یہ جس کے اندر شعبے پائے جائیں وہ پیری مریدی کے لائق نہیں. عام کتابوں میں یہ شرطیں لکھی، لیکن داتا الحجویری کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس میں 8 ہو صاف. اچھا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس میں 12 ہو صاف. جوں کے سبحان اللہ. آگے ایک اور بزرگ آئے سلسلہ چشتیہ میں، میر عبد الواحد بلگرامی، وہ کہتے ہیں میری نظر میں 20 اوصاف ان پر پیر ہوگا، 20 صفتیں رکھتا ہوں. خواجہ اجمیر نے 3 اضافی طور پہ بیان فرمایا. کہتے ہیں پیر کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ فرمایا زمین کی طرح عاجز ہو، زمین کی طرح عاجز، دریا کی طرح سخی ہو، سورج کی طرح فیض دینے والا. اچھا سورج سے کوئی فیض لینے نہیں جاتا، خود گھر گھر میں آ کے فیض دے کے چلا جاتا، اور پھر جتانے بھی نہیں آتا میں نے دیا ہے. زمین کی عاجزی کا حال یہ ہے کہ اوپر سے گاڑی گزار دو گزر جائے، کوئی زمین کو اٹھا کے لے جائے لے جاؤ، کوئی زمین کو آگے اکھاڑنا شروع کر دے کر دو. عاجزی کا حال ہے. اور دریا کی سخاوت کا حال یہ ہے جو چاہے آئے جتنا چاہے بھر کے لے جائے. پیر کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوں تو پیری کے لائق ہی نہیں. خود خواجہ اجمیر کی اپنی سخاوت کا حال کیا ہوگا؟ تو فرمایا 20 برس تک نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو پھر مرید ہے. تو پیری کا درجہ کہاں پہنچا؟ جس کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت خواجہ عثمان ہارونی. ہارونی بھی پڑھتے ہیں بعض، ہارونی پڑھتے ہیں. ایک پراپر نون ہوتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا بتائے بغیر سمجھ نہیں آتی، علاقے کے ساتھ تعلق ہے. خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر فرماتے ہیں میں 20 سال تک ان کی بارگاہ میں رہا. 300 500 ایک روایت کے اعتبار سے 30 ہجری کو پیدا ہوئے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری. دوسری روایت ہے 535 کو پیدا ہوئے. تیسری روایت ہے 536 ہجری کو پیدا ہوئے. چوتھی روایت ہے 537 ہجری کو پیدا ہوئے. 537 والی روایت زیادہ مشہور ہے. 562 ہجری میں اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی. 582 ہجری میں ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی. اور فرمائی 562 ہجری سے لے کر 582 ہجری تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنی خدمت میں رکھا. فرماتے ہیں 20 سال تک پیر کی خدمت میں میں رہتا تھا، لیکن اس وقت بھی میرا یہ حال تھا کہ ساری ڈیوٹیاں پیر کی ذات کے متعلق میرے دن میں تھی. ان کی سواری کا اہتمام کرنا، ان کی خوراک کا اہتمام کرنا، ان کے وضو کا پانی مہیا کرنا، ان کے لیے پاکی ناپاکی کے مسائل کو پورا کرنا، ان کے کپڑوں کو سنبھال کے رکھنا. لیکن اس وقت بھی میرا یہ حال تھا کہ ایک قرآن دن کو پڑھتا تھا، ایک قرآن رات کو تلاوت کرتا تھا. پیر کی خدمت میں رہے. حضور سلطان الہند مفتی صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 20 سال سے 22 سال کے عرصے تک آپ رہے.
پیر کی خدمت. اس کے بعد میں پیر کہتے ہیں مجھے لے کے بارگاہ رسالت میں گیا اور جا کے کہا ہے یہاں سلام کہہ. کہتے ہیں ادھر میں سلام کہتا تھا, ادھر سے جواب آتا تھا. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ رسولوں کے سردار ہیں, وہ کہتے تھے یہ ولیوں کا سردار ہے. میں ان کو کہتا تھا آپ زمین و آسمان کے شہنشاہ ہیں, وہ مجھے فرماتے تو ہندوستان کا بادشاہ بن جائے. یہ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں اس وقت میرے پیر نے دعائیں مانگی تھی, ایک دعا یہ بھی شامل کی تھی کہ روئے زمین پر اس وقت جو مرتبہ ہے سب سے اونچا معین الدین کو ملے. اس وقت حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا وصال تھا. آپ نے وصال فرمایا 561 ہجری میں. ابھی مجھے محمد حسین صاحب کہتے تھے تو ان کا رشتہ بھی ذرا بیان کر دوں. حضور خواجہ اجمیر کی جو امی ہے نا, والد کا تو نسب آپ نے سنا, کتنے واسطے آئے تھے؟ صرف 12 واسطے. 12 واسطوں کے درمیان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نسب حضرت علی سے ملتا. 11 واسطوں کے بعد امام حسن سے ملتا, امام حسین سے ملتا. 10 واسطوں کے بعد امام زین العابدین سے ملتا. اب اور نیچے آتے جو امام باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ کاظم. 6 واسطوں کے بعد موسیٰ کاظم کے بیٹے آپ. ماں کا نام ام الورا. یہ ورا کا مطلب ہوتا ہے تقوی والی, پرہیزگار. ام الورا یعنی اپنے زمانے کے اندر رابعہ بصریت ہے. تقوی کا, پرہیزگاری کا کوئی مقابل ہی نہیں تھا. اور آپ کے والد جیسے ابھی آپ سن چکے غیاث الدین, ماں ام الورا ماہ نور جس کا اسم گرامی. کہتے میری ماں کے مرتبے کا حال یہ تھا کہ وہ سید زادی تھی, رشتے کے اعتبار سے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے چچا کی بیٹی تھی. اب کیا رشتہ ہوا؟ اگر یہ صحیح بات ہو غوث اعظم ماموں ہوئے, خواجہ اجمیر بانجے ہوئے. سبحان اللہ, مجھے مزہ نہیں دے رہا, وقت بہت بیت گیا ہے لیکن یہ بات بہت ہی سننے والی ہے. اس وقت کہتے ہیں ماں کا حال کیا تھا؟ کہتے سید زادے تھے, ہمارا خاندان ایسا تھا, لوگ سوال کرنے آتے تھے, سوال کرتے. کہتے ہیں میں پڑھا نہیں تھا اس وقت, ہمارے گھر میں لوگ سوال کرنے آتے, کھلنڈرا سا لڑکا تھا, باہر سے لوگ مجھے پوچھتے, میں اندر جا کے ماں سے پوچھ لیتا, ماں میرا مسئلہ حل کر دیتی, میں جواب دیتا. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ عالم ہے. فرماتے جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا میرے لیے 2 غم تھے. عام لوگوں کے لیے ایک غم ہوتا ہے ماں کے جانے کا, میرے لیے 2 غم تھے. ایک یہ تھا کہ ماں مر رہی ہے, دوسرا یہ تھا کہ میرے علم کا پول کھل جائے. کہتے میں روتا تھا. میری ماں نے کہا کہ یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے, ہر بندے نے جانا, اتنا کیوں روتا ہے؟ کہتے میں نے کہا میرے لیے ایک غم نہیں 2 ہے. ایک تو جا رہی ہے کہ چھوٹا غم ہے, دوسرا یہ ہے کہ میرے علم کا پول کھل جائے گا, سوالوں کے جواب کون دے گا؟ تو ماں نے کہا نہ گھبرا, اللہ والے مرا نہیں کرتے. اور میں آگے پہلے حال یہ تھا کہ تو باہر سے اندر آتا تھا, میں حل کر دیتی تھی. اب یہ ہے کہ چند قدم چل کے قبرستان میں آ جانا, سوال تو کر دینا, مسئلہ میں حل کر دینا. کہتے ماں کا انتقال ہو گیا, چند دن گزرے, سوال آنے شروع ہوئے. ایک دن ایسا سوال آ گیا جواب نہیں آتا تھا. تو کہتے میں نے کہا ماں نے دلاسا دیا تھا, شاید ویسے ہی کہہ گئی تھی. کہتے میں نے ماں کو آزمانے کے لیے کاغذ بھی لیا, قلم بھی لیا, دوات بھی لی. عشاء کی نماز پڑھ کے گیا, ماں کی قبر کی پینتی پہ جا کے رکھ دیا. میں نے کہا سوال میں لے آیا ہوں, جواب تو کر دے. کہتے عشاء کے وقت رکھ کے آیا, فجر پڑھ کے لینے گیا تھا, جب رکھا تھا صرف سوال لکھا تھا. اب میں نے دیکھا سوال بھی لکھا ہے, جواب بھی لکھا ہے. یہ ماں کا حال ہے تو بیٹا. ایک چھوٹی سی بات اور ابھی عرض کروں. حضرت خواجہ اجمیر فرماتے ہیں جب میں بیعت ہونے کے لیے گیا تھا 17 برس کی عمر تک اپنے گھر سے باہر نہیں گئے. ایک تفصیلی واقعے ہیں, ابھی وقت ہوتا تو میں بہت اس پہ کلام کرتا. فرماتے جب میں بیعت ہونے کے لیے گیا بغداد شریف. کہاں گئے تھے؟ یہ مدینہ الاولیاء ہے. آج کل تو پھر بعد میں پھر بڑے بڑے شہروں کو مدینہ الاولیاء کہنے لگے کہ فلاں شہر بھی ولیوں کا ہے, فلاں شہر بھی ولیوں کا ہے. دلی کو دیکھو وہ بھی ولیوں کی, ملتان شریف کو دیکھو وہ بھی ولیوں کا. گھر گھر میں جگہ جگہ پہ اللہ کے ولیوں کے مزار. لاہور کو دیکھو وہ بھی اللہ کے ولیوں کا. کون سا شہر ہے جہاں اللہ کے ولی نہ ہو؟ لیکن بغداد کا حال جہاں غوث اعظم عبد القادر جیلانی,
جہاں جنید بغدادی، جہاں حضرت سری سختی، جہاں حضرت خواجہ معروف کرخی، جہاں خود امام آدم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، وہ بغداد شریف کہتے میں بیعت ہونے کے لیے انتخاب کیا تو دروازے پہ دستک دی، ایک پہ دی، دوسرے پہ دی، تیسرے پہ دی، چوتھے پہ دی، کہتے جس دروازے پہ جاتا جولی پھیلاتا مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول کرو، مجھے بھی غلامی میں قبول کرو، پڑھ چکا ہوں، حافظ ہو گیا ہوں، عالم ربانی ہو کے پھر آیا ہوں بیعت ہونے کے لیے۔ کہتے جس دروازے پہ جاتا مجھے دیکھتے دروازہ بند کر لیا۔ کہتے ایک دروازے پہ جب میں تھک گیا تو میں نے جا کے بڑی جذباتی گفتگو، میں نے کہا سید زادہ ہوں، موسیٰ کاظم کی نسل سے ہوں، اوروں کو فیض دیتے ہو مجھے کیوں نہیں دیتے؟ بندوں میں خطائیں ہوتی ہیں، خطائیں معاف کروانے کے لیے بزرگوں کے پاس آتا ہے، جو مجھ میں خطا ہے دور کرو، میں جولی پھیلا کے آیا ہوں مجھے بھی کچھ دو، زمانے کو دے تو مجھے کیوں نہیں؟ کہتے بڑی دیر تک میں نے جذباتی گفتگو کی، آخر اس دروازہ کھلا اس خانقاہ کا، اندر سے ایک بزرگ باہر نکلا، اس نے کہا معین الدین ہمارے پاس خیر ہے، ہم لوگوں کی جولیوں میں ڈالتے ہیں، جو آتا ہے اس کو دیتے ہیں، بندے واصلے باللہ کرتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے، لیکن تو جو جذباتی گفتگو کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے، اور آتے ہیں ان کی جولی خالی ہوتی، تو آیا ہے تیری جولی پہلے ہی بڑی ہے کیا؟ اور آتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں دروازے بڑے ہوتے ہیں، معین الدین تیرا حال یہ ہے کہ تو خود بڑا ہے دروازے چھوٹے ہیں، کدھر آ گیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بیعت ہونے سے پہلے دروازوں سے بڑا ہو، بعد میں پھر کہاں تک پہنچا۔